अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक प्लान सामने आया है जिस पर मैं गुज़श्ता वीडियो से बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रखना चाहता हूं क्योंकि कंपनी, सरकार और नून लीग भी कह रही है कि इमरान खान को 5 साल अगर हम जेल में रखेंगे तो मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा। मैं आदाद शुमार से साबित करूंगा कि किसके मुल्क में रहने से मुल्क ठीक होता है और किसके मुल्क से जाने से मुल्क बेहतर होता है। मैं बाकायदा फिगर्स के साथ बात करूंगा और ये फिगर्स IMF की वेबसाइट से हैं ताकि कोई शक बाकी ना रहे। इससे पहले आपको एक दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्हें रावलपिंडी और इर्द गिर्द के अजला के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हेड मुकर्रर किया गया है। यह आपने गौर से समझना है। रावलपिंडी के ज़िले और उसके इर्द गिर्द चकवाल, जेलम, अटक, मियाँ वाली, सराय आलमगीर, ये जो सारी सीटें हैं, इन पर लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी नामजदगी की है। आपको पता है कि रावलपिंडी की 13 सीटें हैं और 13 की 13 ही सीटें छीन ली गई PTI से। पिंडी का कमिश्नर खुद बोल चुका है कि हमने यहाँ पे धांधली की है, 70 हज़ार की लीड ख़त्म की है। खबर ये नहीं है नाज़रीन इकराम, खबर कुछ और है जो आपको दिखानी है। इनका एक फ़ैसला है। अहमद हसन जो इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर और डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये दिफाई तजियाकार हैं और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जब कोई डिफेंस एनालिस्ट लिखता है, अमूमी प्रैक्टिस ये है कि वो ISPR के लिए काम करता है, तब वो डिफेंस एनालिस्ट लिखता है अपनी बायो में, पाकिस्तानी अगर हो तो। इनके अकाउंट से एक क्लिप शेयर होता है उसी अकाउंट से कि इन जज साहब ने कोई ऐसी जजमेंट दे दी है जिसमें अहमदिया कम्युनिटी को इस्लाम का फ़िरका करार दे दिया है। मैंने वो जजमेंट खुद नहीं पढ़ी जो इन साहब ने शेयर की है, वो भी ऐसी कॉपी है जो पढ़ी नहीं जा सकती। लेकिन ये इशू अभी क्यों उछाला जा रहा है जब इन जज साहब को रावलपिंडी के ट्रिब्यूनल में लगाया गया है? क्या उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि रावलपिंडी की सीटों पर तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं देना? क्योंकि एक तरफ काजी साहब अभी केस सुनने लगे हैं इलेक्शन कमीशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन अगर काजी साहब इलेक्शन कमीशन को रिलीफ नहीं दे पाते किसी भी वजह से और हाई कोर्ट के साथ उन्हें मजबूरन खड़ा होना पड़ जाता है, जबकि मलिक शहजाद सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं और अगर उनको निकाला नहीं जाता तो साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, मजबूरी अंदर से भी बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट के। फिर ट्रिब्यूनल के जजों से भी मसला है इस्टेब्लिशमेंट को। तो एक तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनका कोई 2 साल पुराना वाक़या है, उनकी बेटी की गाड़ी से किसी की मौत हुई, 2 साल बाद वो उठा लिया वाक़या कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। अब इस जज का ये इशू उठा लिया है कि इन्होंने फैसले में अहमदिया कम्युनिटी को इस्लाम का एक फ़िरका लिख दिया है। मैं नहीं जानता कि वाकई लिखा है, लेकिन अगर है भी तो इस इशू को अचानक उठाना इस वक्त जब वो ट्रिब्यूनल में जज लगे हैं, यानी ब्लैकमेल करके उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाने हैं बेसिकली, ज़ाहिर है ये ऐसा मसला है कि वो ब्लैकमेल हो भी जाएंगे। तो अगर ट्रिब्यूनल के यही जज रहेंगे तो रावलपिंडी के मामले में सीटों पे कंपनी अपना कब्ज़ा बरकरार रखेगी। तो देखें ये कितनी गहरी गेम खेलते हैं। मैं कल से आपको बता रहा हूँ कि एक एक जज ये अपनी मर्जी का लगाते हैं। एक छोटे से छोटा जज ये मैनेज करते हैं। इवन सेशन जज जब कोई नया किसी अदालत में लगता है, किसी दहशतगर्दी अदालत या किसी भी मखसूस अदालत में लगता है, तो फ़ौरन ISI का एक इंस्पेक्टर आता है, कहता है आपसे मुलाकात करनी है, आ जाएं। और वो चैम्बर में मुलाकात होती है या ISI के दफ्तर बुला लिया जाता है और वहाँ पे उसको ब्रीफ किया जाता है कि आप अब हमारे अंडर हैं, हम आपको जो कहेंगे आपने उस तरह से फैसले देने हैं। तो एक एक जज को मैनेज किया जाता है, इसलिए तो ये सिस्टम सारा रोटर है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि इस स्टोरी से आगे कुछ निकल के आएगा। अगर तो ये ट्रिब्यूनल्स काम करना शुरू कर देते हैं तो रावलपिंडी वाले जज को या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, और अगर वो जज स्टैंड ले गया तो फिर इस स्टोरी को ज़्यादा हवा दी जाएगी और इनके खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाई जाएगी, यहाँ तक कि हो सकता है वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी के मुंह से अहमदियों के हक़ में कोई भी बात निकल जाए तो मरने मारने तक आ जाते हैं। ज़ाहिर है कि उनके लिए मुश्किल बनाया जाएगा। अगर वो मान जाएंगे तो फिर उन्हें काम करने दिया जाएगा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब ने मुलाकात की है लास्ट फ्राइडे बुशरा बीबी से।
وہ اہم اپڈیٹ لے کر آئے ہیں۔ یہ بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، کوئی بڑی بڑکے نہیں مارتے، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ذاتی اکاؤنٹ ابھی بتایا ہے، کہتے ہیں کہ میری بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں لاسٹ فرائیڈے ملاقات ہوئی ہے، بہت زیادہ تکلیف اور درد سے وہ گزر رہی ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک اپلیکیشن امیجیٹلی شوکت خانم میں ان کے ٹیسٹوں کے لیے ٹرائل جج کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت واقعی خراب ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ جیسا سنجیدہ شخص بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹرائل جج کو درخواست دے دیا، وہ نہیں مانتا تو ہم ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک جائیں گے تاکہ ان کے شوکت خانم ہسپتال سے ٹیسٹ ہو سکیں اور پتہ چلے کہ ان کو مسئلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بشرا بی بی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کسی انداز میں بھی پہنچائی جا سکتی ہے، ظاہر ہے کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے، گرمی کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو تکلیف پہنچا کے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اپڈیٹ تھی جو آپ کو دینی تھی۔ ناظرین کرام، پھر ایک طرف علی حسنین ملک نے جو تحریک انصاف کے پروگرام وغیرہ بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک توجہ دیا، یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ تو ایک پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ اتنی نفرت کیوں کرتا ہے اسلامی شاعر سے۔ لکھا ہوا ہے کہ حافظ سید عاصم منیر شاہ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عید الفطر کی نماز نہ پڑھنے دی، نہ ہی عمران ریاض کو حج کرنے دیا، اور اب اطلاعات ہیں کہ حافظ صاحب نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ حافظ صاحب نہ فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ناموس قرآن پر ریلی نکالنے کی اجازت دیتے ہیں اور اسے برداشت کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی کو حج پہ جانے دیتے ہیں، نہ روزہ نماز کسی قسم کی عبادت انہیں منظور ہے۔ پھر کسی عورت کی عزت نہیں ہے، چادر چار دیواری کا کوئی احترام نہیں ہے، جبکہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، مگر یہاں پہ کسی کا گھر محفوظ نہیں، کسی کا کاروبار محفوظ نہیں۔ تو یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے۔ یہ پیٹرن کس لیے ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ فرد واحد کو اسلام اور اس کے جتنے بھی سارے ارکان ہیں ان سے نفرت کیوں ہے، خواتین سے اتنی نفرت کیوں ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس یہ کیوں پامال کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں تو صرف آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، چند ایسے پاکستان میں لوگ ہیں جو گو کہ اپنی نوکری کر رہے ہیں، لیکن ان کے نام لینا بڑا ضروری ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز الحق، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس محمد عباس، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک، ان سب کو پوری قوم کی طرف سے ہم عید مبارک کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں نے اس فسطائیت کے سامنے بند باندھنے کی کوشش ضرور کی ہے، وہ کتنی کمزور کوشش ہے، لیکن ایک بار کوشش ضرور کی ہے، ان کو ہم سراہتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، احسن اقبال نے اسٹیبلشمنٹ کا پورا پلان بتایا کہ 5 سال عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ عمران خان جیل میں ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ حالانکہ جب جب میاں محمد نواز شریف اقتدار میں ہوتے ہیں تباہی ہوتی ہے، ملک سے باہر جاتے ہیں خاص طور پر تو ملک بہتر ہو جاتا ہے، اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تب بھی بہتر ہوتا ہے، ملک سے باہر جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نمبرز کا بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم شروع کرتے ہیں 1990 سے۔ 1990 میں نواز شریف آتے ہیں، اس کو جی ڈی پی ملتا ہے 4.6%، یعنی جب بے نظیر بھٹو کی حکومت جا چکی تھی اور بیچ میں نواز شریف کی آئی، جہاں سے اس نے سٹارٹ لیا، وہ گروتھ تھی 4.6%۔ یہ اگلے سال ہوئی 5.1%، پھر ہوئی 7.1%، لیکن نواز شریف کے آخری سال 1993 میں جب اسے نکالا گیا، کیونکہ یہ گروتھ کم تھی، اس کے بعد نکالا گیا، یعنی گروتھ 2.1% پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا جب حکومت سے نکلا، جب اس نے استعفیٰ دیا۔ پھر بے نظیر کی حکومت آئی 96 تک، وہ پاکستان کے جی ڈی پی کو دوبارہ 6.5% سے اوپر لے گئے۔ تو نواز شریف 2.1 پہ چھوڑ کے گیا 93 میں، بے نظیر کی حکومت اس کو 6.6% پہ لے گئی۔ اب نواز شریف 1999 میں آتا ہے اور 6.5% والی جی ڈی پی کو 4.2 پہ لے آتا ہے۔ اس سے پہلے حکومت کے شروع میں یہ 1.7% پہ بھی لے آیا تھا جب اسے حکومت ملتی ہے 1997 میں۔ تو جب جب نواز شریف نے حکومت لی ہے، وہ جب بھی چھوڑ کے گیا ہے ملک تباہی کر کے گیا ہے۔ اب جب نواز شریف ملک سے باہر جاتا ہے تو 2004 میں 7.7%، 2005 میں 8%، 2006 میں 5.7%،
اب 2007 میں نواز شریف ملک واپس آتا ہے تو 8 میں 4.4%، پھر 1.1% مزید نیچے آ گیا، 2010 میں 2.3%، 2011 میں 3.2%، پھر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہے تو 2013 میں زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تقریباً 4% کا جی ڈی پی۔ اب نواز شریف اپنی حکومت کے پہلے سال ہی اس کو دوبارہ نیچے لے جاتا ہے 3.6% پہ، 2014، 2015 اور 2016 کو ایک غیبی مدد ملتی ہے اور یہ جی ڈی پی برقرار رہتا ہے اتنا ہی۔ پھر 2016 میں پاناما سکینڈل آتا ہے۔ اب نواز شریف 2017 میں نااہل ہو جاتا ہے، جی ڈی پی آپ کا 4.5 رہتا ہے۔ نواز شریف کے دور میں کبھی بھی ترقی نہیں ہوئی، جیسے ہی نواز شریف کو نکالا گیا اگلے سال جی ڈی پی آپ کا ہوتا ہے 6.1%۔ اس دوران کووڈ آ جاتا ہے جس کا ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، لیکن 2019 کے اینڈ میں اور 20 کے شروع میں نواز شریف ملک سے باہر جاتا ہے۔ 2021 جی ڈی پی ہے 5.8%، 2022 میں 6.2%۔ 2023 میں نواز شریف دوبارہ ملک واپس آتا ہے، حکومت اس کے بھائی کی ہوتی ہے اور جی ڈی پی پھر گر کے 0.2% پہ آ جاتا ہے۔ اب نواز شریف اسی ملک میں ہے اور جی ڈی پی صرف 2% ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس 1990 سے لے کر آج تک جب جب نواز شریف اقتدار سے نکلا ہے جی ڈی پی بہتر ہوا ہے، جب جب نواز شریف ملک سے باہر گیا ہے جی ڈی پی بہتر ہوا ہے۔ مشرف کے دور میں باہر گیا تو کبھی جی ڈی پی 7% سے بڑھ رہا ہے، کبھی 8% سے، واپس آیا تو تباہی ہونا شروع ہو گئی۔ عمران خان کے دور میں جب یہ باہر گیا تو جی ڈی پی 6% سے اوپر گیا۔ تو یہ حقیقی اعداد و شمار ہیں اور یہ صورتحال ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کی تباہی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔